جناب اسپیکر اس طرح اسپیکر نہیں کیا کرتے جس طرح آپ کر رہے ہیں. آپ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں پیچھے سے؟ یہ اسپیکر صاحب مجھے دیکھیں. کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ وہ کر رہے ہیں ان کو ڈسٹرب. گلا پکڑ کے لاؤ ان کو یہاں پر لے کے آؤ. نہیں آپ نہیں، جب وہ بات کر رہے ہیں آپ نہیں کھڑے ہو سکتے. میری تقریر کو آپ نے انٹرپٹ ہونے دیا. تو کسی کی ضرورت نہیں، اپنے ہی لوگ ہیں ڈسٹرب کرنے کے لیے. آپ کے اپنے لوگ ہی ڈسٹرب. اس ایوان کی آپ کے پاس ذمہ داری ہے. آپ نے اس ایوان کا کھڑے رہیں، پھر کھڑے رہیں. آپ بیٹھے نا. حرام ہے، آپ نے مجروح کروایا جناب اسپیکر، مجروح کروایا. جی پلیز وائنڈ اپ کیجئے. اس کا خمیازہ یہ معاف کیجئے، یہ بھگتیں گے اور آپ کو بھی اس کا ذمہ دار بنایا جائے گا. ہاؤس کیسے نہیں چلے گا؟ میں چلا کے دکھاؤں گا ہاؤس. یہ اس طرح نہ کریں. نو یو کانٹ براؤ بیٹ می. بینچز جو ہیں وہ انٹرپٹ کریں. یہ آپ نے کل ہونے دیا. السلام علیکم ناظرین اکرام. آج قومی اسمبلی میں انوکھی قسم کی لڑائی پوری دنیا نے دیکھی. شہباز شریف تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو وہاں پر موجود اسپیکر جناب یاس صادق نے کھری کھری سنا دی. ایوان کے اندر ایک نیا ہنگامہ کھڑا ہو گیا. سب حیران ہو گئے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. ایک دوسرے کو تانے و تشنی. ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. جتھے کو یا کسی جماعت کو ڈنڈوں اور پتھروں کے ذریعے یہ حق دیا جا سکتا ہے کہ وہ آئین سے بغاوت کرے اور آئین کو تہ و بالا کرے، تو کیا جناب اسپیکر ان حالات میں جب پچھلی حکومت نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا اور آج جب ہم اس کو ٹھیک کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں، اس کا پھل تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، تو کیا پھر کسی فتنہ و فساد اور انارکی کی گنجائش ہے؟ کیا پھر دوبارہ دھرنوں کی گنجائش ہے؟ میں آپ کو 2014 میں لیے چلتا ہوں جناب اسپیکر اس معزز ایوان کو، کہ جب یہاں پر ڈی چوک میں دھرنے ہو رہے تھے اور جناب اسپیکر سپریم کورٹ کے دیواروں پر میلے کپڑے وہاں پر رکھے گئے تھے اور جناب اسپیکر قبریں کھودی گئی تھی. قبریں کھودی گئی تھی اور عمران نیازی گلا پھاڑ پھاڑ کر کہہ رہے تھے کہ جاؤ اس وقت کے وزیر اعظم کا گلا پکڑ کے لاؤ اور ان کو یہاں پر لے کے آؤ. جناب اسپیکر کل انہوں نے وعدہ کر لیا اور 4 ارب روپے. جناب اسپیکر کل آپ نے میری تقریر کو آپ نے انٹرپٹ ہونے دیا، جو کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. آپ نے میری تقریر کو انٹرپٹ ہونے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. کبھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. بات کریں اور آپ دوسرے بینچز جو ہیں وہ انٹرپٹ کریں. یہ آپ نے کل ہونے دیا اور پھر اس کا خمیازہ یہ معاف کیجئے، یہ بھگتیں گے اور آپ کو بھی اس کا ذمہ دار بنایا جائے گا. تاریخ آپ کو ذمہ دار بنائے گی اس کا. اور آپ نے جس خاموشی اور سکوت طاری رکھا آپ نے، یہ آپ نے ایوان کی جس کا آپ کے پاس ذمہ داری ہے، اس ایوان کی آپ کے پاس ذمہ داری ہے. آپ نے اس ایوان کا جو احترام ہے آپ نے مجروح کروایا جناب اسپیکر، مجروح کروایا. اور تاریخ آپ کو ان الفاظ میں یاد رکھے گی کہ آپ نے ایوان کا جو تقدس ہے اس کو مجروح کروایا آپ نے. بہرکیف میں انشاءاللہ اپنی تقریر کروں گا اور انشاءاللہ تاریخ اس کا فیصلہ کرے گی. پچھلے 3.5 سالوں میں، پونے 4 سالوں میں گالی گلوچ کے علاوہ کچھ نہیں ہوا. میں نام نہیں لینا چاہتا. میرے ساتھ کل جو اس قومی خزانے میں وزیر خزانہ یہاں پر موجود ہیں، جن کو خالی خزانہ ملا ہے، 4 ارب روپے کا فائدہ پاکستان کو ہوا. اور 4 ارب روپے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 4 ارب روپے کا کوئی کینسر کا ہسپتال بنا لیں، کوئی 4 یونیورسٹیاں بنا لیں، یا پھر
بلوچستان کے دور افتادہ علاقوں میں آپ وہاں پر سولر کا کوئی پلانٹ لگا لیں، یا پھر آپ غریب اور محتاجوں کے لیے آپ ان کی دوائی اور علاج کا انتظام کرا لیں۔ جناب اسپیکر، یہ قوم اس وقت بہت دکھی قوم ہے، اس قوم کے جسم پر بہت گہرے زخم لگ چکے ہیں، اور جناب اسپیکر رات کے اندھیرے میں ڈنڈے اور سوٹوں سے چل پڑے اور کہا کہ پارلیمان پہ حملہ کر دیا، اور پاکستان ٹیلی ویژن پر حملہ کر دیا۔ جناب اسپیکر، وہ دل خراش مناظر آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوا۔ چین کے صدر ہمارے پاکستان کے بہترین دوستوں میں چین ہمارا دوست ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ پشاور سے لے کے کراچی تک پوری قوم 22 کروڑ عوام اس بات کو جانتے ہیں کہ پاکستان کے بہترین دوستوں میں چین شمار ہوتا ہے۔ ہمارے دوسرے اسلامی ممالک بھی ہمارے دوست ہیں۔ تو چین کے صدر تشریف لا رہے تھے، اور چینی سفیر جو اس وقت یہاں پر تھے، انہوں نے ان کو پیغام بھجوایا کہ میرے صدر آ رہے ہیں اور آپ کے دوست آ رہے ہیں، آپ مہربانی کر کے یہ خالی کر دے جگہ۔ عمران نیازی نے صاف انکار کر دیا۔ ہٹ دھرمی ضد، کیا خالی وہ ہٹ دھرمی اور ضد تھی؟ نہیں، وہ سازش تھی پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے خلاف، غریب آدمی کے خلاف، ایک بیوہ کے خلاف، بجلی کے جو اندھیرے تھے ان کو ختم کرنے کے خلاف، خوشحالی اور ترقی کے خلاف۔ وہ ایک سازش تھی جناب اسپیکر، اور اس طرح وہ دورہ مؤخر ہو گیا، اور پھر 7 مہینے کے بعد وہ دوبارہ تشریف لائے اپریل 2015 میں، اور جو معاہدے ستمبر 2014 میں جن کے اوپر دستخط ہونے تھے وہ 7 مہینے مؤخر ہو گئے۔ اس لیے کل جب میں کروٹ میں تھا، جو 720 میگا واٹ کا پن بجلی کا منصوبہ ہے۔ ناظرین اکرام، آپ نے ویڈیو دیکھی۔ آج اسمبلی کے اندر اسد کیسر آپے سے باہر ہو گئی اور کھری کھری سنا دی۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کے لیے اسد کیسر ایک انتہائی اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ اب اس طرح کے ٹیکٹس استعمال کر کے کوشش کی جا رہی ہے کہ ان مذاکرات کو کسی طرح ڈی ریل کیا جائے، لیکن دوسری جانب تحریک انصاف اور اس کی جو قیادت ہے وہ اس کوشش میں ہے کہ تاکہ مذاکرات کو کامیاب بنا کر آئین، قانون اور اس ملک کو بچایا جا سکے۔